اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ دہشت گرد ہے۔ آج کے ویڈیو میں اس موضوع پر بات کریں گے، اور یہ بات کی ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے۔ فردوس عاشق اعوان جو پی ٹی آئی چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکی ہیں، اور آج انہوں نے بہت زوردار پریس کانفرنس کی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جو میڈیا ٹیم ہے، سوشل میڈیا ٹیم، وہ دہشت گرد ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے دور حکومت میں 870 کروڑ ان افراد کے لیے مخصوص کیے گئے، اور ہر شخص جس کے 1000 سے زیادہ فالوور تھے اس کو 25,000 روپیہ ماہانہ ملتا تھا۔ حکومت سیکیورٹی اداروں اور ملک کے خلاف ٹرینڈ بنانے کے لیے۔ یہ ہے فردوس عاشق اعوان، جو کبھی پی ٹی آئی کی فردوس آپا ہوا کرتی تھی، اس کے بیانات اس موضوع پر۔ اور اس میں ایک اور گھٹیا شخص بھی شامل ہے جو کہ ڈاکٹر ورگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مجھے پورا نام بھی نہیں معلوم اس بندے کا۔ تو یہ 2-3 باتیں آج کے پروگرام میں کرنی ہے۔ فردوس عاشق اعوان کو وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی بنایا گیا۔ فردوس عاشق اعوان کو پھر وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد فردوس عاشق اعوان وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی بن گئی عثمان بزدار کی۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ میرے پاس جو تحقیقاتی رپورٹ جو مجھے کچھ دوستوں کے ذریعے پتہ چلی ہے، جو فردوس عاشق اعوان کو وہاں سے ہٹانے کی وجوہات کیا تھی، وہ اس پہ تھوڑا سا آگے بات کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فردوس عاشق اعوان کو یہ سب باتیں اب یاد آئی ہیں جب عمران خان جیل میں ہے۔ عمران خان کی حکومت کو ٹوٹے ہوئے تقریباً 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہونے والا ہے، اور اس وقت کیوں نہیں یاد آئیں جب پی ڈی ایم کی 16 جماعتیں حکومت میں تھیں؟ اس وقت کیوں نہیں یاد آئیں یہ سب باتیں جب پی ڈی ایم حکومت میں تھی اور عمران خان زیر عتاب تھے؟ پی ٹی آئی تو ابھی بھی زیر عتاب ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے فوراً بعد کیوں نہیں یاد آئیں؟ کیوں نہیں یہ چلی گئیں شہباز شریف کے پاس اور فوراً جا کے باتیں کی؟ استحکام پاکستان پارٹی جب بنی اس وقت بھی یہ باتیں یاد نہیں آئیں، اور آج یاد آ رہی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ 16 مہینے کے اقتدار میں جو باتیں میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ میڈیا کے جو چینلز ہیں ان کو 110 بلکہ ان کو 1100 کروڑ 1100 ارب بانٹا گیا مریم اورنگزیب کی طرف سے، لیکن فردوس عاشق اعوان اس پر نہیں بولے گی۔ 110 ارب روپیہ غریب ملک کا، جہاں پر آٹا نہیں لوگوں کو ملتا نہیں، لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، پیٹرول ملتا نہیں، اور اشیاء کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں آسمانوں پر ہے۔ 110 ارب روپیہ صرف اور صرف میڈیا کو غیر قانونی طور پر دیا گیا۔ اس کا کوئی جواب ہے؟ نہیں۔ فردوس عاشق اعوان اس پر بولے گی؟ نہیں بولے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جہانگیر ترین اب مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے خلاف۔ فردوس عاشق اعوان کو نکالنے کی وجوہات جیسے میں نے کہا جو سامنے آئیں، جب عمران خان منتخب ہوئے تو فردوس عاشق اعوان کو معاون خصوصی لگایا گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو نکال دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کرپشن سامنے آ گئی تھی۔ بڑے بڑے جو منصوبے ہو رہے تھے اس میں فردوس آپا باقاعدگی سے اپنا حصہ مانگتی تھی، اور یہ بات جب عام ہونے لگی، کچھ ایویڈنس وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچائے گئے، تو پھر فردوس آپا کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد
وہ کچھ عرصے کے بعد 3-4 مہینے کے بعد فردوس آپا ایک دفعہ پھر وزیر اعظم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں اپنے سورسز کے ذریعے. معافی مانگی جاتی ہے اور یہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، جس پر فردوس آپا کو مرکز کے بجائے پنجاب میں اسی قسم کا عہدہ، معاون خصوصی کا عہدہ دیا جاتا ہے. حالانکہ ان کی جو خواہش تھی وہ یہی تھی کہ ان کو ایک مکمل وزارت بہبود خواتین کی دی جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا. ان کے کردار کی وجہ سے ان کو معاون خصوصی تک محدود رکھا گیا پنجاب میں بھی. لیکن یہاں بھی اپنی کرسی سنبھالنے کے چند دنوں کے بعد وہ معافی نامے پر قائم رہیں، لیکن پھر فردوس آپا جو ہے وہ اپنی پرانی حرکتوں پر واپس چلی گئیں، جس کے باعث وہ سب کچھ دوبارہ سے شروع ہو گیا. وہ تاجر برادری سے بھتہ لینا، کمیشن لینا، یہ فردوس آپا کا معمول بن گیا، جس کی بنا پر ایک دفعہ پھر ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اس کے بعد معافی تلافی کی جتنی بھی کوششیں ہوئیں وہ سب کے سب ناکام ہو گئیں. عمران خان حکومت نے کہا کہ ہم چوروں کے خلاف ہیں، چوروں کو آگے نہیں آنے دیں گے، جس کے بعد یہ سمجھا جانے لگا کہ فردوس آپا کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا. لیکن جو ہی پی ٹی آئی زیر عتاب آتی ہے، جو ہی پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوتی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ لوٹا گروپ جہانگیر ترین کی قیادت میں سامنے آتا ہے، فردوس عاشق امان ایک دفعہ پھر منہ میں لال ٹپکائے وہاں پہنچ جاتی ہیں. اب چونکہ مقصد ان کو عمران خان سے ہونے والی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے کہ عمران خان نے ان کو کوششوں کے باوجود وہ جگہ نہیں دی جو ان کی من پسند جگہ تھی. اس پر فردوس آپا جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ اور وہاں بھی ترجمان بن جاتی ہیں. یہ ہے فردوس عاشق امان کی اصل سٹوری. اور جو ڈاکومنٹس لیک کیے گئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ اس طرح کے اصلی ہو سکتے ہیں کہ جب ان ڈاکومنٹس کو اس وقت ریلیز نہیں کیا گیا جب 16 مہینے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اور اب نگران کے حکومت کے دور میں یہ ڈاکومنٹ بنا کر ریلیز کیے گئے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے مرغوب ہو جائے گی، بہک جائے گی، عمران خان کو چھوڑ دے گی؟ تو یقیناً ان لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ پیسوں کی وجہ سے لاپائے، پیسوں کے لالچ میں نہیں ہے. لوگ عمران خان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ عمران خان ایک سچا بندہ ہے، عمران خان ایک آنےسٹ بندہ ہے اور ان چوروں لٹیروں کے خلاف ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آج جیل میں ہے اور یہ چور لٹیرے اس وقت دندلاتے پھر رہے ہیں. لاہور میں نون لیگ کے جو تاریخ کا مہنگا ترین جلسہ تھا، کامیاب نہیں مہنگا ترین تھا، اس کے باوجود میاں صاحب جو ہے نا وہ پارٹی کو بدلنے میں ناکام رہے. یہ بات ہر کوئی جانتا ہے. اس وقت بھی عمران خان کی مقبولیت وہ 90% سے کم نہیں ہو رہی. عمران خان بالکل بھی لوگ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہی پی ڈی ایم کی بکلاہٹ ہے اور وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، لیکن لوگ عمران خان کے سوا کسی کو بھی نہیں جانتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.